بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ایک طیارے کو حادثہ پیش آتا ہے۔ یہ انڈیا کا بوئنگ طیارہ، ایئر انڈیا کا جو بوئنگ طیارہ ہے 787، اس کو حادثہ پیش آیا ہے جس کے اندر تقریباً 242 کے قریب افراد جو ہے اس میں موجود تھے۔ اس کو حادثہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب یہ انڈیا کے ریاست گجرات کے ایک شہر احمد آباد کے ایئرپورٹ سے یہ پروان بڑھتا ہے۔ جیسے ہی یہ پروان بڑھتا ہے تو اس کا تقریباً 2 منٹ بعد اس کا جو ہے رابطہ پیچھے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس طیارے کو حادثہ پیش آ جاتا ہے۔ یہ طیارہ انڈیا کا جو طیارہ ہے یہ تقریباً 242 افراد کو لے کر 242 مسافروں کو لے کر یہ لندن کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں پر اس میں بہت سارے جو مسافر تھے، بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر گجرات کے سابق وزیر اعلیٰ بھی موجود تھے، وہ بھی اس طیارے میں موجود تھے۔ تو یہ جو طیارہ انڈیا کا جس کو حادثہ پیش آیا، یہ 1:38 پر ایئرپورٹ سے روانہ ہوتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد یہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایئرپورٹ کے قریب ہی ایک آبادی والے شہر میں، آبادی کے علاقے میں، یہ جو ہے رہائشی علاقے کے اندر یہ گر کر تباہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس میں بہت سارے مسافر جو سوار تھے، 242 افراد پر یہ مشتمل جو طیارہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر 169 جو ہے وہ مسافر وہ انڈین تھے اور اسی طرح 53 مسافر اس میں برطانوی تھے اور 7 پرتگالی تھے اور 1 کینیڈین شہری سوار تھے۔ یہ لندن جا رہے تھے، نہ جانے ان کے کیا کیا خواب تھے اور کیا ان کے ذہنوں میں چل رہا تھا۔ یہ طیارے کو اس وقت حادثہ پیش آتا ہے جب یہ 625 فٹ کی بلندی پر یہ پرواز یہ جا رہی ہوتی ہے اور اس کی رفتار تقریباً 364 کلومیٹر کے قریب اس کی رفتار ہے۔ یہ جا رہا ہے اور جاتے ہوئے اس کو کوئی فنی خرابی کی وجہ سے حادثہ پیش آتا ہے اور یہ ایئرپورٹ کے قریبی کسی رہائشی علاقے میں یہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے مسافر تھے، نہ جانے ان کے کیا کیا خواب تھے کہ کئی لوگوں نے اس میں بیٹھتے ہوئے کچھ پہلے سے لندن واپس جا رہے ہوں گے جو آئے ہوئے تھے، یا کچھ لوگوں نے پہلی مرتبہ لندن جانا ہوگا اور ان کے ذہن میں کیا کیا خیالات ہوں گے، کیا کیا تصورات ہوں گے، کیا کیا ان کی ذمہ داریاں کوئی بوجھ لے کے جا رہے ہوں گے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ ان کے ذہنوں کے اندر جب وہ نکلے ہوں گے، انہوں نے ٹکٹ خریدا ہوگا، انہوں نے جو ہے اس ایئرپورٹ پر وقت سے پہنچے ہوں گے اور ایئرپورٹ میں جہاز میں سوار ہوئے ہوں گے، یہ سارے معاملات ان کے ذہن میں نہ جانے اس وقت کیا کیا تصورات ہوں گے کہ ہم وہاں پر لندن میں جب اتریں گے، ان کے اترنے کے بعد ان کے کیا منصوبے ہوں گے۔ لیکن یہ منصوبے اور یہ سارے معاملات اس وقت ادھورے رہ جاتے اور ان کے ذہنوں میں کیا معلوم تھا ان کو کہ ہم وہاں پر پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں، اور یہ جہاز یہاں سے اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی یہ کریش کر جائے گا اور بہت سارے لوگ اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک زندگی کی یہی حقیقت یہی ہے کہ کوئی معلوم نہیں کہ کس وقت کس کی موت آ جائے اور وہ کون سے منصوبے لے کر چلتا ہے گھر سے اور آگے اس کا موت انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے اور یہ سمجھنے والوں کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح یہ جو جہاز ہے یہ جب پروان بھرتا ہے، اس کے اندر جو مسافر ہیں یہ صرف ان مسافروں کو ہی موت کی نیند نہیں سلاتا، اس کے اندر جو مسافر ہیں جو سوار ہیں وہی صرف جو ہے نا موت کے منہ میں نہیں جاتے، بلکہ بہت سارے وہ لوگ بھی جہاں پر یہ گرتا ہے یہ طیارہ، اور یہ طیارہ گرنے کے بعد یہ طیارہ جو گرتا ہے یہ ایک رہائشی علاقے میں جو گر کے ایک
ہاسٹل کے اوپر گرتا ہے جہاں پر میڈیکل کے طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ میڈیکل کے طلبہ جو ہے وہ وہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کہاں کہاں سے یہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوں گے، اور ان کے ذہنوں میں کیا گمان ہوں گے کہ وہ لوگوں کی زندگیاں بچائیں گے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ اپنی بھی زندگی بچا نہیں پائیں گے اور وہ لقمہ اجل بن جائیں گے۔ اور اسی طرح یہی ایک حقیقت ہے، ایسے واقعات کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہر کسی کو آفت، مصیبت اور پریشانی سے دور فرمائے، آمین۔